अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। बड़ी ब्रेकिंग खबर आज सुबह ही पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स किए हैं, फ़िज़ाई हमले किए हैं और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों के ऊपर। इसकी जो तफसीलात और इसका क्या बैकग्राउंड है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ ना ही अफ़गान तालिबान हुकूमत की तरफ से और ना ही जो पाकिस्तानी हुकूमत है उनकी तरफ से सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक की जा रही है। लेकिन जो ज़राए हैं वो प्राइवेटली इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने आज सुबह पाकिस्तान के सहरी के वक्त जो अफ़गानिस्तान में फ़िज़ाई हमले किए हैं और निशाना कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के जो पाकिस्तान कहता है कि दहशतगर्दी के ठिकाने थे। ज़राए के मुताबिक कम अज़ कम दो जो सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, पक्तिका और खोस्त, ये दोनों वो सूबे हैं जो पाकिस्तान की सरहद के साथ लगते हैं। और इन दोनों सूबों में बल्कि पक्तिका और उसके साथ खोस्त, ये तीन जो सूबे हैं जहाँ पर पाकिस्तान बल्कि जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स हैं वो भी इस बात की तस्दीक करती रही हैं कि यहाँ पर कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने मौजूद हैं। तो जो हमले किए गए हैं दो सूबों में, खोस्त और पक्तिका में, इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी ज़राए का कहना है कि टीटीपी के जो ठिकाने हैं, एक टीटीपी कमांडर है अब्दुल्ला शाह, साउथ वज़ीरिस्तान से उसका ताल्लुक़ है, उसके घर को निशाना बनाया गया है और उसके नतीजे में वो उसमें मारा गया है। अब जो जैसे मैंने कहा कि अभी तक इसकी जो तफसीलात हैं या जो सरकारी सतह पर तस्दीक है वो दोनों अतराफ से हो नहीं रही और मुख्तलिफ दावे जो सामने आ रहे हैं। लेकिन जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान है उन्होंने ये कंफर्म किया है कि फ़िज़ाई हमले हुए हैं और उन फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में दो वो ये तरदीद कर रहे हैं कि अब्दुल्ला शाह मारा गया है। वो ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शाह अभी भी साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर मौजूद है। और टीटीपी जो ये दावा कर रही है उनके तर्जुमान कि जो पाकिस्तान के फ़िज़ाई हमले किए गए हैं उसमें दहशतगर्द नहीं बल्कि जो जनूबी वज़ीरिस्तान से लोग हिजरत करके वहाँ पर आए थे वो लोग मारे गए हैं। ज़ाहिर है कि जो मीडिया की रसाई है वहाँ तक तो नहीं है, तो इसलिए ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स होते रहते हैं। लेकिन आई थिंक उससे बढ़कर ये इम्पोर्टेंट बात है कि बिलाखिर पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हमले जो हैं वो किए हैं इनसाइड अफ़गानिस्तान, ये कार्रवाई की है। और ये कोई अनएक्सपेक्टेड भी नहीं था। जिस तरीके से गुज़श्ता चंद महीनों में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हो रहे थे हर गुज़रते दिन के साथ, तो ये ख़दशा था इस बात का कि टेंशन जो है दोनों मुल्कों के दरमियान वो बढ़ सकती है और नौबत जहाँ तक आ सकती है कि पाकिस्तान को इसके हवाले से फिर एक्सट्रीम जो स्टेप्स हैं वो लेना पड़ सकते हैं। अब ये जो हमले किए गए हैं पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स किए हैं उसकी जो वजह है वो जो लेटेस्ट दहशतगर्दी का वाक़या 2 रोज़ पहले शुमारी वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में हुआ, जिसमें कम अज़ कम 7 पाकिस्तानी फ़ौजी एहलकार और उसमें 2 जो ऑफिसर्स थे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन, वो उसमें शहीद हुए थे। और उसके बाद हमने देखा कि उनकी नमाज जनाजा में जो फ़ौज की क़यादत तो मौजूद ही थी, जो सदर आसिफ अली जरदारी वो भी मौजूद थे। और उसके बाद ऐसे बयानात सामने आए कि पाकिस्तान जो भी लोग इन हमलों के पीछे मुलविस है उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएगा। इवन इन हमलों के चंद घंटे पहले ही जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने भी सियालकोट के अंदर एक जो मीडिया से इंटरेक्शन किया और वहाँ पर कहा कि उन्हें पता है कि पाकिस्तान को ये पता है, पाकिस्तान के पास सबूत हैं कि जो टीटीपी के जो ठिकाने हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर हैं। तो वो तमाम जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए ये खदशा था या ये देखा जा रहा था कि पाकिस्तान कोई इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। और मैंने जो शुमाली वज़ीरिस्तान में हमला हुआ था उसमें भी आपको बताया था कि उस वाक़े से पहले एक कोशिश हो रही थी दोनों मुल्कों के दरमियान कि किसी तरीके से एक पैचअप किया जाए और कुछ राब्ते भी हुए थे। लेकिन फिर ये जब वाक़या हुआ तो मैंने ये आपसे कहा था कि अब पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड होते जा रहे हैं और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। और मैंने ये पहले आपको बताया भी था कि पाकिस्तान ने जब दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ था, ख़ास करके दिसंबर में एक जो केपी में वाक़या हुआ था जब सिक्योरिटी
فورسز کا ایک مراکز تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں کم از کم 23 جو فوجی جوان ہیں وہ شہید ہوئے تھے. تو اس کے بعد بھی یہ خدشہ تھا کہ پاکستان فضائی حملے کر سکتا ہے. لیکن پاکستان نے پھر ایک موقع دیا افغان طالبان کو کہ وہ کارروائی کریں ٹی ٹی پی کے خلاف. لیکن ساتھ ہی پاکستان نے وارننگ بھی دی کہ اگر اس طرح کا دہشت گردی کا بڑا واقعہ پاکستان میں دوبارہ ہوگا تو پھر پاکستان انتظار نہیں کرے گا. تو جو 2 روز پہلے میر علی شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوا، یقینی طور پر وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریڈ لائن بالآخر کراس ہوئی. اور پاکستان، جو مجھے ذرائع نے بتایا، آبویسلی جو دفتر خارجہ ہے وہ تو ڈپلومیسی پہ یقین رکھتے ہیں، ایک رائے پائی جاتی تھی کہ باوجود جتنے بھی تعلقات اس وقت ہمارے خراب ہیں، لیکن شاید ہمیں اکراس دا بارڈر جا کے کارروائی نہیں کرنی چاہیے، بیکاز اس سے ایک رانگ پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. لیکن افغانستان کی طرف سے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہ کرنا اور باوجود زبانی یقین دہانیوں کے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی یا افغان طالبان اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے خلاف، وہ حملے جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف جاری رہے. اور پھر شمالی وزیرستان والا حملہ جو ہے اس کے بعد یہ کم و بیش طے تھا کہ پاکستان کی طرف سے اب رسپانس آئے گا، اور اب وہ رسپانس آیا ہے. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ پاکستان اس کا جو بیک لیش ممکنہ طور پر آ سکتا ہے اس کو کیسے ہینڈل کرتا ہے. کیا پبلکلی پاکستان ان حملوں کو اون کرے گا؟ کیونکہ ماضی میں پاکستان نے اف آئی ایم کریکٹ اپریل 2022 میں بھی، مارچ اپریل 2022 میں بھی اسی طرح کے فضائی حملے کیے تھے افغانستان کے اندر. اور اس وقت بھی جو سیکیورٹی فورسز کے خلاف پاکستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے تھے، اور پاکستان مسلسل وارن کر رہا تھا افغان طالبان کی حکومت کو کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں. اور پھر پاکستان نے وہ ایئر سٹرائکس کیے، اور ان ایئر سٹرائکس کے نتیجے میں یہی ہوا کہ افغان طالبان کے اوپر دباؤ آیا، اور ایک دفعہ پھر ایک کوشش کی گئی کہ جو ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہیں ان کو بحال کیا جائے. اور کچھ عرصہ تک جو دہشت گردی کے واقعات میں تھوڑی سی ہمیں وہ کمی دیکھنے کو ملی، اور بعد میں ایک سیز فائر بھی ہوئی. لیکن یقینی طور پر وہ جو سیز فائر تھی وہ پھر یونیلیٹرلی ختم کر دی ٹی ٹی پی نے جب آرمی چیف کی کمان کی تبدیلی ہوئی. انفیکٹ جب 1 روز پہلے ہی جب آرمی چیف کی کمان کی تبدیلی ہونی تھی تو 1 روز پہلے ٹی ٹی پی نے وہ جو سیز فائر تھی اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا. اور ویسے بھی اس سیز فائر کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ سیز فائر ہونے کے باوجود ٹی ٹی پی کے حملے جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف جاری تھے. اب ایک دفعہ پھر جو حالات ہیں وہ اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان کو فضائی حملے کرنے پڑے ہیں. اور یہ میں بہت عرصے سے وارن کرتا آ رہا تھا کہ جو بھی اس وقت حالات ہیں وہ لگتا نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے. اور اب امپورٹنٹلی دیکھنا یہ ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے ری ایکشن کیا آتا ہے. جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو افغان طالبان کے جو ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے تمام لوگوں سے کہا ہے کہ وہ فی الحال جو پاکستان کی طرف سے ایئر سٹرائکس کیے گئے ہیں ان کے اوپر بات نہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی انہیں بھی نہیں پتہ کہ انہوں نے ان حملوں کے بعد کیسے رسپونڈ کرنا ہے. کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ کہ آبویسلی بے شک افغان طالبان نے امریکہ کو یا غیر ملکی افواج کو افغانستان کے اندر شکست دی ہو، لیکن جو افغان طالبان ہیں یا افغانستان ہے ان کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے، یا ان کے پاس اور طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے جو پاکستان نے ایئر سٹرائکس کیے ہیں وہ ریٹیلیٹ کریں. ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ جو پراکسی کے طور پر ٹی ٹی پی کو یا اس سے جڑے جو دوسرے گروہ ہیں ان کو استعمال کریں اور پاکستان کے لیے مزید پرابلمز کریٹ کریں. لیکن شاید آئی تھنک جو ان ایئر سٹرائکس کا مقصد ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑا واضح ہے افغانستان کو یہ بتانا کہ اگر اس طرح کے حملے جاری رہیں گے تو پھر پاکستان یہ بالکل ہیسیٹیٹ نہیں کرے گا کہ وہ افغانستان اندر جا کے وہاں پر کارروائی کرے. تو جو اس کی تفصیلات ہیں یقینی طور پر یہ ابھی ابتدائی خبر آئی ہے، لیکن آئی تھنک ایک بریکنگ خبر ہے. اور جو تعلقات جو اتنے عرصے سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدہ ہیں، اب کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، اور پاکستان نے فائنلی وہ آپشن جس کو پاکستان، جو مجھے ذرائع نے بتایا، استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا. پاکستان کی خواہش تھی کہ ان معاملات کو اگر بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ جو کرنٹ اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کے تعلقات، آپ کو پتہ ہے کہ باقی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں
ان کے ساتھ بھی بہت اچھے نہیں ہیں. بھارت کے ساتھ ایک اسٹیل میٹ ہے. ایران کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ان یوزولی جو میزائل کا ایکسچینج ہوا، اور پھر افغانستان کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہونا، گیون کہ اس وقت جو تمام تر فوکس پاکستان کو اپنے جو اندرونی حالات ہیں، پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ٹھیک کرنے پر لگانے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فرسٹ چوائس نہیں ہے. لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کی طرف سے مسلسل اس طرح کی کاروائیاں ہوتی رہیں اور پاکستان جو ہے وہ خاموشی سے دیکھتا رہے، تو اس سے بھی ایک یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید پاکستان بہت کمزوری دکھا رہا ہے، اور پاکستان صرف باتوں کی حد تک تو افغانستان کو دھمکی لگاتا ہے لیکن پریکٹیکلی کچھ کر نہیں سکتا. اب وہ سٹیپ لے لیا گیا ہے. صرف دیکھنا یہ ہے کہ جو اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی، نمبر ون وہ کیا ہیں، اور نمبر ٹو کہ اس کا پاسبل جو امپلیکیشنز ہیں یا بیک کلیش ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، اور افغان طالبان کا کیا رد عمل آئے گا. وہ ان حملوں کو لے کر کے کیا موقف اختیار کریں گے. ایک موقف تو آئی ایم شیور کہ وہ یہی کہیں گے کہ جو ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود نہیں ہیں. وہ انسسٹ کریں گے اسی بات کے اوپر اور حملوں کی مذمت بھی کریں گے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ پاکستان نہیں بلکہ یو این کی رپورٹس بھی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں وہ افغانستان کے اندر اس وقت موجود ہیں. ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے. تو ان شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے جو افغان طالبان ہیں انکار نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے کہ وہ اس کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں. کیا پاکستان کی طرف سے اس جو ایکشن پاکستان نے لیا ہے اس کو سیریس لیں گے، اور جو پاکستان کے مطالبات ہیں اس کو منوانے کے لیے، اس کو ماننے کے لیے کچھ پریکٹیکل سٹیپس لیں گے. لیکن سچویشن ایٹ دا مومنٹ آئی تھنک بہت انسرٹن ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آج تھرو آؤٹ دا ڈے میری کوشش ہوگی کہ جو اپڈیٹس آئیں میں اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں. لیکن آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ان تمام موضوعات کے حوالے سے آپ کو بر وقت اور مستند اطلاعات ملتی رہیں. مجھے فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.